بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے کالم نویسی۔ آئیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ کالم انگریزی زبان کا لفظ ہے اور قدیم فرانسیسی لفظ کولم اور لاطینی لفظ کولم سے موجودہ صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس کے لغوی معنی ستون، کھمبا، مینار، اخبار یا کتاب کے صفحہ کے ہیں۔ کالم کا مفہوم: نمبر 1 صحافتی معنی، نمبر 2 اصطلاحی معنی۔ تو پہلے ہم اس کا صحافتی معنی میں اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ صحافتی زبان میں کالم سے 2 معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 خبروں اور اشتہارات کے لیے کالم، نمبر 2 اخباری صفحات کی تزئین کے لیے کالم۔ قاری سہل پسند ہو چکا ہے، وہ خبر کو تلاش نہیں کر سکتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب سے اہم خبر خود بخود اس کی نظر کے سامنے آ جائے۔ اس طرح جو سب سے اہم خبر ہے اسے بینر، ہیڈ لائن اور سٹریمر بھی کہتے ہیں، اور یہ 6 سے 8 کالم تک طویل ہو سکتی ہے۔ قاری خبر کی اہمیت کا اندازہ اس کے کالمی پھیلاؤ سے کرتا ہے۔ نمبر 2 اصطلاحی معنی، تعریف۔ اصطلاح میں کالم سے مراد ایک ایسی تحریر ہے جو اخبار میں مستقل عنوان کے تحت شائع ہو اور اس پر کالم نویس کا نام دیا گیا ہو اور مخصوص جگہ پر شائع کیا جائے۔ مختلف ماہرین کی نظر میں کالم کی تعریف: کیفت اور بارڈریک کے مطابق، جو انہوں نے کمیونٹی جرنلزم میں لکھا ہے، کالم کی مثال ایک تحریر سے نہیں دی جا سکتی۔ مختلف کالموں کا اسلوب ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ موضوع اور مواد کے لحاظ سے بھی ان پر کوئی پابندی نہیں۔ اس تعریف سے جو بات عیاں ہے وہ یہ ہے کہ ہر کالم موضوع اور مواد کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، طرز تحریر بھی مختلف ہوتا ہے اور موضوع کی کوئی قید بھی نہیں ہوتی، اس لیے کالم کی وسعت ظاہر ہوتی ہے۔ R.E. ویلز جو ایکسپلورنگ جرنلزم میں لکھتا ہے، کالم کسی ذاتی خیال پر بھی مبنی ہو سکتا ہے اور دوسروں کے خیالات پر بھی۔ اس میں طب، سائنس اور فیشن کے موضوعات پر بھی لکھا جا سکتا ہے اور اس کی اپنی کوئی حیت نہیں ہوتی۔ احمد ندیم قاسمی کالم کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں: مختلف لکھنے والوں کے کالم چونکہ بالکل مختلف ہوتے ہیں، مثلاً زیڈ سلیہری کا کالم میم شین کی ڈائری سے مختلف ہوتا ہے اور میرا کالم ان دونوں سے جدا ہے، اس لیے کالم کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ زیڈ سلیہری کالم ایک ایسی تحریر ہے جسے ہر ایک سوچنے والا شخص جس کے ذہن میں کہنے کو کچھ ہے لکھ سکتا ہے۔ کالم کے مقاصد اور اہمیت: ایکسپلورنگ جرنلزم میں لکھا ہے کہ اخبارات کوئی ایسی چیز نہیں چھاپتے جس سے ان کی اشاعت میں اضافہ نہ ہو۔ کالم ادارتی صفحے کا حسن نہیں بلکہ پورے اخبار کے حسن کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، وہ اخبار کی پہچان کا باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کی اہمیت بھی 2 چاند ہوتی ہے اور مقاصد بھی۔ پہلا مقصد تعلیم و تربیت: اخبار کا ہر لفظ ایک خاص مقصد اور اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس طرح کالم قاری کے کسی خاص مسئلے پر رہنمائی کے ساتھ ساتھ تربیت کا کام بھی کرتا ہے۔ نمبر 2 بے تکلفی: کالم نویس کالم لکھتے وقت اس بات کو مد نظر رکھتا ہے کہ وہ اپنی تحریر میں بے تکلفی کے ماحول کو پیش نظر رکھے۔ یہی بے تکلفی اور گھریلو ماحول کالم کے اثر میں اضافہ کرتا ہے اور قاری بات کو زیادہ آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ نمبر 3 فکری رہنمائی: جب قاری کسی خاص کالم نویس کے ساتھ اپنی وابستگی قائم کر لیتا ہے تو پھر اس کالم نویس کو اپنا رہبر اور رہنما سمجھتا ہے، اس طرح وہ کالم نویس کی فراہم کردہ معلومات پر یقین کرتا ہے۔ کالم نویس بھی قاری کی اس سمت میں رہنمائی کرتا ہے جو اس کے خیال میں صحیح تر ہو، اس طرح کالم نویس ایک رہبر و رہنما کا کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 4 سیاسی شعور کی بیداری:
جس قدر کسی قوم کے افراد زیادہ باشعور ہوں گے اسی قدر وہ قوم زیادہ تیزی سے ترقی کی طرف گامزن ہوگی۔ کالم نویس قائرین میں سیاسی شعور پیدا کرتا ہے اور یہی سیاسی شعور عوام کی عوامی اور آزادی، اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے۔ ظفر علی خان محمد علی جوہر کی شائع ہونے والی کالم اس کی مثال ہیں۔ یہ آغاز تھا اس سیاسی بیداری کا جو قیام پاکستان کے منطقی انجام تک پہنچ کر ختم ہوئی۔ نمبر 5، شخصی رنگ۔ عام اخباری تحریروں میں غیر جانبداری برقرار رکھی جاتی ہے، مگر کالم کو اگر لکھنے والے کے نظریات و خیالات کا پرتو کہہ دیں تو بے جانا ہوگا۔ کالم نویس اپنے کالموں کے ذریعے اپنے خیالات و نظریات لوگوں تک پہنچاتا ہے اور تحریر سے پتہ چل جاتا ہے کہ کالم نویس کون ہے۔ نمبر 6، اداریہ کی معاونت۔ عبدالقادر حسن لکھتے ہیں کہ جن موضوعات پر اخبار اور اداریہ میں اظہار خیال ممکن نہ ہو وہ کالم میں احاطہ تحریر لائے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ کالم دراصل ان موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں جن پر اداریہ میں اظہار خیال ممکن نہیں ہوتا۔ اس طرح کالم اداریہ کی معاونت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ نمبر 7، اعلیٰ اخلاقی اقدار کا فروغ۔ کالم نویس ایک ذمہ دار فرد ہونے کی صورت میں اپنی تحریر کے ذریعے معاشرے میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ دینے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ وہ اس مادیت زدہ دور میں اخلاقی اقدار کا بھی پرچاک کرتا ہے اور معاشرے کو علائشوں سے پاک بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 8، اچھا شہری بنانا۔ کالم ایسی تحریر ہے جس سے قاری کے دل میں حقوق و فرائض کا تصور مضبوط ہوتا ہے۔ اس طرح وہ لوگوں کو وطن سے محبت کا درس دیتا ہے، اچھا شہری بناتا ہے اور جو قوانین کی پاسداری اور حفاظت کر سکیں۔ نمبر 9، نیک مقاصد کا فروغ۔ حکومت اور اپوزیشن، سیاسی جماعتوں، سیاسی رہنماؤں، مختلف مذہبی گروہوں اور فرقوں کو مختلف سوچ اور انداز فکر رکھنے کے باوجود ایک پلیٹ فارم پر متحد رکھنا تاکہ معاشرتی سطح پر امن و سکون اور ملکی سطح پر انتظامی ادارے مستحکم ہوں، یقیناً ایک نیک سوچ ہے، اور اس طرح حکومتی پالیسی کے خلاف جو عوام کے مفاد کے خلاف ہوں علم بلند کرنا یقیناً ایک جہاد ہے۔ نمبر 10، تفریح۔ ادارتی صفحے کی دوسری تحریروں کو پڑھ کر قاری بوریت محسوس کرنے لگتا ہے۔ فقاہی یا تنزیہ کالم کے ذریعے قاری کو علمی تفریح فراہم کی جاتی ہے، اس طرح کالم مقصدی تفریح کا مرقع نظر آتا ہے۔ نمبر 11، اخبار کی پہچان کا ذریعہ۔ اچھا کالم کسی بھی اخبار کی پہچان ہوتا ہے۔ لوگ صرف ایک کالم کی وجہ سے پورا اخبار خریدتے ہیں، اس طرح کالم اخبار کے لیے شہرت کا باعث بنتے ہیں اور معاشی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اس کی مثال روزنامہ نوائے وقت کا کالم سرراہے ہے۔ شخصی صحافت۔ نمبر 12، ابتدا میں صحافت شخصی تھی اور لوگ ایک مخصوص شخص کی تحریر پڑھنے کے لیے پورا اخبار خرید لیتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ تقاضے بدلتے گئے اور آج کل اداریہ نویس گمنام شخص ہوتا ہے، اس لیے روایت پرست لوگوں کی یہ ضرورت موجودہ کالم پوری کرتے ہیں۔ نمبر 13، غور و فکر کی عادت ڈالنا۔ کالم کی تحریروں سے دوسرے مقاصد کے علاوہ ایک مقصد یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ کالم لوگوں میں مسائل حاضرہ پر سوچنے کی عادت ڈالتا ہے، اس طرح قاری چھوٹی سے چھوٹی اور غیر اہم بات پر بھی غور کرتا ہے۔ نمبر 14، واقعات کی شدت کو ظاہر کرنا۔ بعض واقعات یا حکومتی پالیسیاں عام آدمی کے لیے بہت معمولی اہمیت و نوعیت کی حامل ہوتی ہیں، مگر ان کے اثرات بڑی شدید اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں، لہذا جب کوئی کالم نویس کسی ایسی خبر کو موضوع سخن بناتا ہے تو اس کے تمام پہلوؤں اور محرکات و اثرات کا جائزہ لیتا ہے، جس سے واقعات کی شدت کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 12، موضوعات کا تنوع۔ ایک ہی قسم کے موضوعات یا ایک مخصوص موضوع کے اندر رہ کر لکھنے والے مضامین مسلسل پڑھنے سے قاری بوریت محسوس کرنے لگتا ہے، اس طرح وہ کالم کا سہارا لیتا ہے کیونکہ کالم کے رنگا رنگ موضوعات اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 16، ادبی چاشنی۔ خبرات کی دوسری تحریروں میں ثقیل و سپاٹ زبان استعمال ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پڑھنے والا بہت جلد ان مندرجات سے اکتاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے، تو کالم قاری کو ادبی مزہ دیتا ہے۔ نمبر 17، منفرد اسلوب۔ ہر کالم کا اسلوب دوسرے کالموں سے مختلف ہوتا ہے اور یہ منفرد اسلوب ایک کالم نویس کو شہرت عام و بقائے دوام بخشتا ہے۔ بفن کہتا ہے کہ اسلوب ہی دراصل مصنف ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کالم کی تاثیر اس کے اسلوب سے لازم و ملزوم ہے۔ شاعرانہ تخیل۔
جس طرح شاعر اپنے تخیل سے خیالات کی تصویر الفاظ سے بنا دیتا ہے، اس طرح کالم میں بھی لفظی تصویر آفرینی ہوتی ہے، اور جب ہم کالم پڑھتے ہیں تو ایک اعلیٰ ادبی فن پارہ معلوم ہوتا ہے، اور یہی ایک کالم کی خوبی ہے۔ اس طرح وہ کالم میں عام معاشی اور معاشرتی مسائل اعلیٰ ادب کی شیرینی کے ساتھ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 19، جمہوری قدروں کا فروغ۔ جب آمریت کے تاریک سائے عوام کی آزادی کو اپنی لپیٹ میں لے کر اصول زبانبندی بنانے پر مجبور کر دیں، تو ایسے میں جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کر کے ایک کالم نویس مجاہد کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ وہ بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے اور لوگوں کو جمہوری اقدار، جمہوری اداروں کی بحالی اور استحکام پر اکساتا ہے۔ وہ سیاسی اور سماجی ہر پلیٹ فارم پر جمہور کی آواز ثابت ہوتا ہے اور جمہوریت کی بحالی میں بنیادی محرک کا کام سر انجام دیتا ہے۔ نمبر 20، رائے عامہ کی تشکیل۔ کالم میں جو مسائل و واقعہ دیے جاتے ہیں ان کا پس منظر مد نظر رکھ کر پیش منظر دیکھا جاتا ہے اور مستقبل کی پیشین گوئی کی جاتی ہے۔ عام قاری چونکہ ان علمی و تحقیقی استطاعت نہیں رکھتے وہ اپنے طور پر واقعہ کی جانچ پرکھ کر سکیں، اس لیے وہ کالم سے رہنمائی لیتے ہیں، اور جو کالم نویس ان کے نظریات کا ترجمان ہوتا ہے اسے اپنا رہنما سمجھ لیتے ہیں اور اس کی ہر بات پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس طرح کالم رائے عامہ کی تشکیل میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ کالم کی اقسام۔ کنگ فیچر سنڈیکیٹ واشنگٹن کے پال مالون کہتے ہیں کہ کالم کی اتنی ہی اقسام ہیں جتنے کہ کالم نویس۔ گویا کالم کو مخصوص اقسام میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح کینتھ آر بارٹرے بھی کالم کی اقسام کو محدود نہیں کرتے، کیونکہ بقول ان کے کالم کو اسلوب بیان کے لحاظ سے مختلف اقسام میں تقسیم کرنا تقریباً ناممکن معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہر کالم میں لکھنے والے کی شخصیت غالب ہوتی ہے۔ اس طرح ہر آدمی کا اسلوب مختلف ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مزید تقویت روزنامہ لیڈر پوسٹ کے مینیجنگ ایڈیٹر اور کالم نویس ولیم ایل میکار کی تھی۔ یہ بات وہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کالم کی اقسام نہیں بنائی جا سکتی۔ مختلف کالموں کا اسلوب ایک دوسرے سے یکساں مختلف ہوتا ہے اور موضوع مواد کے لحاظ سے بھی ان پر کوئی پابندی عائد نہیں ہو سکتی۔ مسٹر پام فیکٹس اینڈ پراسپیکٹس میں کالم کو مندرجہ ذیل 7 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، تشریحی رپورٹنگ والے کالم۔ نمبر 2، خیال یا آراء پر مبنی کالم۔ نمبر 3، گپ شپ کالم۔ نمبر 4، فکاہی کالم۔ نمبر 5، ایسے کالم۔ نمبر 6، ذاتی ڈائری۔ نمبر 7، تربیتی یا مشاورتی کالم۔ اور ڈاکٹر عبدالسلام خورشید اپنی کتاب فن صحافت میں کالم کے درج ذیل اقسام بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، طبی کالم۔ نمبر 2، قانونی کالم۔ نمبر 3، ڈائری نما کالم۔ نمبر 4، دینی کالم۔ نمبر 5، مزاحیہ کالم۔ اور نمبر 6، عالمی سطح پر کالم۔ ان سب صحافیوں کی تقسیم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کالم کو مندرجہ ذیل اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، طرز نگارش کے اعتبار سے۔ نمبر 2، موضوع یا پیشہ کے اعتبار سے۔ نمبر 3، مشاہداتی کالم۔ اور نمبر 4، عالمی تناظر پر کالم۔ اب ہم ان کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 1، طرز نگارش کے اعتبار سے اقسام۔ طرز نگارش کے اعتبار سے ہم کالم کو درج ذیل اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، فکاہی کالم۔ اسلوبی مکالموں میں سب سے عام فکاہی کالم ہیں، جو عرف عام میں مزاحیہ کالم کے نام سے مشہور ہیں۔ اس قسم کے کالموں میں طنز و مزاح ہوتا ہے۔ کالم نویس معاشرے کے رستے ہوئے ناسوروں پر بے دردی سے طنز کے نشتر چلاتا ہے اور معاشرے کو برائی کی علائشوں سے پاک کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 2، سنجیدہ کالم۔ جارج فوکس موٹ کے نزدیک کالم کی تحریر قاری کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا کام کرتی ہے۔ سنجیدہ کالموں میں کالم نویس کسی بھی واقعے کی انتہائی سنجیدگی سے بیان کرتا ہے۔ ایسے کالموں میں مزاح کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس قسم کے کالم لکھنے والوں میں زیڈ ایس لہری، میم شین کی ڈائری، ارشاد حسین حقانی اور پیر محمد علی راشدی قابل ذکر ہیں۔ نمبر 3، اقتباسی کالم۔ اقتباسی کالم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کسی اقتباس، خبر، واقعہ یا بیان کو بنیاد بنا کر اس پر تبصرہ کیا جاتا ہے۔ اس سے اقتباس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس قسم کے کالم لکھنے والوں میں جو نام آج کل سب سے زیادہ مشہور ہیں ان میں ظفر اقبال، عطاء الحق قاسمی اور منو بھائی قابل ذکر ہیں۔
نمبر 4 ترکیبی کالم۔ ترکیبی کالم میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور ان کے ارد گرد کے حالات اور واقعات کو دلچسپ رائے میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے کالموں میں طنز بھی ہوتا ہے، مزاح اور المیہ بھی ہوتا ہے۔ نمبر 5 مکتوباتی کالم۔ مکتوباتی کالم ایسے کالم ہوتے ہیں جس میں کالم نویس قارئین کے سے موصول ہونے والے خطوط کا ذکر کرتا ہے یا مکمل طور پر خطوط شائع کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 6 علامتی کالم۔ علامتی کالم نگاری کو صرف ایسے دور میں فروغ مل سکتا ہے جب زبان و بیان پر پہرے لگے ہوں اور حق بات سننے کی حکمرانوں کے ساتھ ساتھ لوگوں میں بھی سکت نہ ہو، تو ایسے دور میں کالم نویس اشعاروں اور کنایوں سے اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ ایسے کالم کوہنہ مشق صحافی ہی لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 7 سوال و جواب کے کالم۔ سوال و جواب کوسچن آنسر قسم کے کالموں میں کالم نویس کسی مسئلہ پر خود ہی سوال کرتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، یا پھر ان سوالوں کو مد نظر رکھتا ہے جو اس مسئلے پر قارئین کے ذہن میں اٹھتے ہیں، اور وہ اپنے طور پر ان سوالوں کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ نمبر 2 موضوعاتی یا پیشہ ورانہ تقسیم۔ کالموں کی جو دوسری تقسیم ہے اس میں بھی اس کو مزید ہم 7 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 طبی کالم۔ طبی کالموں کی ابتدا اردو صحافت میں کوہستان سے حبیب اشر نے کی۔ آج کل بھی اس قسم کے کالم لکھے جاتے ہیں۔ اس قسم کے کالموں میں لوگوں کو بیماریوں کی روک تھام، مناسب غذا اور حفظان صحت کے اصولوں سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 قانونی کالم۔ اخبارات لوگوں کو ملکی قوانین سے آگاہ رکھنے کے لیے اور ان کے قانونی مسائل کے حل کے لیے قانونی کالم شائع کرتے ہیں جو تجربہ کار وکیل پوری مہارت سے لکھتے ہیں۔ نمبر 3 کھیل کے کالم۔ تفریح انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اس لیے اخبار کھیل پر ہر ہفتہ میں ایک بار کالم لکھتے ہیں۔ نمبر 4 دینی کالم۔ موجودہ مادی دور میں انسان اگر کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور روزمرہ مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، یعنی دین۔ اخبارات میں قارئین کو روزمرہ مسائل کے حل کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5 نفسیاتی کالم۔ نفسیاتی کالموں میں انسان کے نفسیاتی مسائل کو زیر بحث لایا جاتا ہے اور لوگوں کو ان کے نفسیاتی رویوں سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 6 اقتصادی کالم۔ اقتصادیات کے کالم عام طور پر بجٹ کے دنوں میں لکھے جاتے ہیں، مگر اچھے اخباروں میں عام دنوں میں بھی لکھے جاتے ہیں۔ ان میں کسی اقتصادی مسئلے پر بحث کی جاتی ہے اور اس کا حل تجویز کیا جاتا ہے۔ یہ حکومتی مالیاتی شعبہ کی رہنمائی کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 7 فیشن کالم۔ آج کل اکثر اخبارات میں فیشن پر کالم لکھے جاتے ہیں۔ ان میں خواتین کی خوبصورتی کے طریقے، ہیئر سٹائل، ملبوسات وغیرہ کے بارے میں معلومات درج ہوتی ہیں۔ ایسے کالم عورتوں کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ کالموں کی تیسری اقسام مشاہداتی کالم۔ مشاہداتی کالم نویسی میں 3 طرح کے کالم شامل ہیں۔ نمبر 1 سیاحتی کالم۔ اس قسم کے کالموں میں کالم نویس ایک سیاح کی طرح کسی بھی منظر یا واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہے۔ اس میں مہم جوئی، تفریحی مقامات، بین الاقوامی دورے، مذاکرات، ورکشاپس، تعلیمی و تربیتی کورس کی رویداد شامل ہوتی ہے۔ اس قسم کے کالموں میں عطاء الحق قاسمی کا روزنہ دیوار سے اور مستنظر سینتارر کے کالم قابل ذکر ہیں۔ نمبر 2 ڈائری نما کالم۔ اس قسم کے کالم میں کالم نویس بالکل اس طرح لکھتا ہے جیسے وہ پورے دن کی مصروفیت کے بعد رات کو ڈائری لکھتا ہے۔ اس میں تبصرے اور تجزیے بھی شامل ہوتے ہیں۔ ایسے کالم کی مثال آوارہ گرد کی ڈائری سے دی جا سکتی ہے۔ نمبر 3 شہر نامہ۔ اس قسم کے کالموں میں کسی شہر میں ہونے والے مختلف واقعات موضوع بنتے ہیں۔ اس میں مختلف مجالس، مشاعرے وغیرہ زیادہ توجہ حاصل کرتے ہیں۔ کالموں کی چوتھی قسم ہے عالمی تناظر پر کالم کی اقسام۔ نمبر 1 پس منظری کالم۔ اس قسم کے کالموں میں کسی بھی عالمی سطح پر ہونے والے واقعہ یا تبدیلی کے پس منظر سے قارئین کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے کالموں میں حوالہ جات کی کتب، لائبریریوں سے حاصل شدہ مواد کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ پس منظر میں مکمل تاریخ بیان کر دی جائے۔ نمبر 2 حالات حاضرہ کا خلاصہ۔ اس قسم کے کالموں میں حالات حاضرہ کا خلاصہ تیار کر کے قارئین کی نظر کیا جاتا ہے۔ اختصار اس میں لازمی جز کی حیثیت رکھتا ہے، صرف اہم واقعات کو درج کیا جاتا ہے۔ نمبر 3
حالات حاضرہ پر تبصرہ۔ ایسے کالموں میں حالات حاضرہ کا گہری نظر سے جائزہ لینے کے بعد ان پر سیر حاصل بحث کی جاتی ہے۔ اس طرح ان محرکات کے تمام پہلوؤں کو اشکار کیا جاتا ہے جو ان واقعات کی تہ میں کار فرما ہوتے ہیں۔ نمبر 4، چند نمایاں مسائل کا بیان۔ اس طرح کالموں میں عالمی سطح پر پیش آنے والے اہم مسائل پر بحث کی جاتی ہے اور ان کے حق میں یا خلاف دلائل دیے جاتے ہیں، پھر ان کا منطقی حل پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہاں میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے پورے لیکچر میں کالم کی تعریف، اس کی مفہوم، ماہرین کی آراء، کالم کی اہمیت، اس کے مقاصد اور کالم کی اقسام پر بات کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔